آگے دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر ہے 79. ذرا سا موضوع بالکل یہاں پہ بدل رہا ہے. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکوہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے شہد کی مکھی کے حوالے سے بات کی تھی، تو اوہا کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا. تو یہاں پہ پرندوں کے حوالے سے بھی آپ سمجھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے اوپر ایک الہام کیا ہوا ہے، پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اڑتے ہوئے پروں کو پھیلاتے ہیں اور جب نیچے آنے لگتے ہیں تو کس طرح ان کے پروں کی پلیسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں تو جو پلینس بنے، راکٹس بنے، تو یہ پرندوں کو دیکھ کے ہی لوگوں نے ایروپلین بنائے. اور ان کے دماغ میں جو فرسٹ یعنی جو تھا سائنٹسٹ جس نے ڈیزائن کیا، تو اس نے سب سے پہلے ان پرندوں کو دیکھ کے وہ انسپائر ہوا کہ اس طرح کی ایک مشینری کے فارم میں کوئی چیز بن سکتی ہے کہ جس کے بھی پر ہوں اور وہ اڑ سکے. تو یعنی ایک قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کائنات کی ایک جو نعمت تھی، اس سے اتنا فائدہ جو ہے آج تک لوگ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ جو ہیلی کاپٹر جو بنا ہے، تو جو سائنٹسٹ تھا تو ہیلی کاپٹر کی شکل کا ایک کیڑا اس نے دیکھا تھا سب سے پہلے، اور اس کیڑے سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایز اٹ از ہیلی کاپٹر کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا اور وہ واقعی اسی طرح سے اڑا بعد میں. تو اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایک اور بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پرندے جو ہے وہ آسمان پہ جب اڑتے ہیں تو ایک طرح سے وہ معلق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں کیا فرما رہے ہیں، کس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ دیکھیں نا، ویسے اگر آپ سوچیں کہ وہ اڑے نہیں، اگر ان کے اندر صلاحیت اڑنے کی نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ دھڑ سے نیچے گر پڑیں. اگر وہ پر اپنے نہیں پھیلائیں نیچے گر جائے نا. ایگزیکٹلی پلین کا یہی معاملہ ہے کہ اگر پلین کے بھی جو ہوتے ہیں نا پر، اگر کسی پلین کے پر نہ ہو یا گر جائیں تو اس کا بھی یہ انجام ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں اپنی نعمت کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تم بتاؤ کہ کس نے ان کو تھام رکھا ہے، کس نے یہ سسٹم یا پروگرامنگ ان کے اندر کی، ان کو یہ عقل دی، ان کو یہ سمجھ دی کہ جب تم اڑو تو اپنے پروں کو پھیلاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا. اور کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو کہ وہ یہ ایسے بلنڈرز کرے کہ بغیر پر پھیلائے وہ اڑ جائے اور گرے دھڑ سے، کبھی نہیں ہوتا. یعنی ہم انسان تو آپ دیکھیں پھر بھی کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن پرندوں کی تو کیا پروگرامنگ ہے. جیسے ہم نے شہد کی مکھی کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ان سے کبھی اس قسم کی کوئی غلطی کا صدور جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پروگرامنگ کر دی. بس وہ ایک دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا، ان کو بتا دیا، وہ ویسے ہی ساری زندگی اپنی گزارتے ہیں اور آگے نسلوں تک بھی اس پروگرامنگ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارا انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، وہ نہیں ہیں. جانوروں کا لیول ان کا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. نہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہی اپنی نسلوں کو سدھار کے جاتے ہیں. میجورٹی کی میں بات بتا رہی ہوں، میں ہر ایک کی نہیں کہہ رہی. میں بھی کچھ اللہ ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو اچھی تربیت دے کے جا رہے ہیں، لیکن پرابلم ہمارا الٹا پرابلم ہے کہ ہم نہ اپنے آپ کو اللہ کا اطاعت گزار بناتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس سے مجھے آدھا انچ بھی ادھر نہیں ہونا، آدھا انچ بھی ادھر نہیں ہونا. اپنی منمانی کی زندگی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا چاہے ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، جو دل چاہے میرا کروں. یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. دوسری بات کیا ہے، آگے بچوں کو بھی وہ ٹریننگ نہیں دیتے. یعنی زیادہ تر جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے مرنے کے بعد بچے بھٹکتے ہی رہتے ہیں، اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کو تعلیم ہی نہیں دے کے انہیں بتایا ہی نہیں ہوتا ہے کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے. لیکن یہ چیز ہمیں پرندوں کے جانور یہاں کو تو آپ چھوڑیں، وہ تو سب کرتے ہی ہیں. یہاں پہ کیونکہ پرندوں کا ذکر ہے تو ان کے لیول پہ آپ دیکھیں کہ وہ آگے تک ان کو ٹریننگ دے کے جاتے ہیں. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فطرت میں یہ شامل ہوتا ہے چڑیا کے کہ وہ اپنے بچوں کو چونچ سے دانا کھلاتی ہے اور اس کے بعد دانا کھلا کے پھر ادھر ادھر اڑا دیتی ہے کہ نکلو اپنے یعنی اس کی پریکٹس کے لیے، تربیت کے لیے. تو اس چیز میں نا کبھی کوئی چینج نہیں پایا گیا. جیسا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کے تحت، اپنی وشز اور خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزار رہے. تو اس سے اچھے تو یہ ہمارے پرندے ہو گئے نا ہم سے اچھے، کہ وہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کر رہے ہیں نا، نہ ادھر جاتے نہ ادھر. اور اس سے فائدہ آپ دیکھیے کہ کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں مسائل بھی کم اطاعت کی وجہ سے.
کیونکہ وہ بس ایک اس کے اوپر چل رہے ہیں نا، ایک ہی پروگرامنگ پہ چل رہے ہیں، تو اس لیے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہم جب فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو پھر منہ کی بھی کھاتے ہیں، گرتے بھی ہیں، بار بار گرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ٹھوکریں کھاتے ہیں. کہتے نہیں ہیں کہ بعض کو کہ یہ یعنی راہ راست پہ نہیں آتا، یا کسی بچے کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہماری بات نہیں سنتا، یا نماز نہیں پڑھتا، یا روزے نہیں رکھتا، یا غلط باتوں کا شکار ہے، تو بعض دفعہ ماں باپ تنگ آ کے کہتے ہیں نا اس کو ٹھوکر کھانے دو، خود ہی سنبھلے گا. تو میجورٹی ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو ٹھوکر کھا کے سمجھ جاتے ہیں، یا تو بھائی سمجھ جائیں تب بھی کہیں کہ چلو اٹس ورتھ اٹ. میجورٹی تو ٹھوکریں کھاتے ہی میں زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر مر بھی جاتے ہیں اسی طرح. ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر دی. ابھی میں کسی ایک ان کی شیخ ہوتے ہیں نا مختلف، تو ان کی عالم ٹائپ، ان کی میں دیکھ رہی تھی ویڈیو، تو اس میں انہوں نے کیلکولیشن لگائی تھی نا. انہوں نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی زندگی جو ہے 60 ایئرس کی ہے، کیونکہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری انسانوں کی جو زندگی ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہوگی. یہ آپ نے نا ایک حدیث موجود ہے. تو اس میں انہوں نے کیلکولیشن لگائی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک لیٹس تھوڑا سا کیلکولیٹ، تو ہم تھوڑا سا اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اپنی نیند کو دیکھتے ہیں. ایک انسان ہے، اس کی 60 سال کی زندگی ہے، ویسے تو پتہ بھی نہیں کس کی کتنی ہے. اس میں اگر ہم 8 آورز جو ہیں وہ ہم لگاتے ہیں رات کے سونے کے، جو کہ یہ بھی وہ بھی کم بتا رہے ہیں نا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ دن میں بھی سوتے ہیں، کچھ لوگ صبح بھی بہت دیر سے اٹھتے ہیں، تو وہ لگا لیجئے تو اور ہی بڑھ جائے گا. لیکن چلے انہوں نے کہا میں رفلی کر رہا ہوں 8 آورز. تو انہوں نے کہا کہ 8 آورز کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 60 سال میں سے 20 ایئرز آپ کے مائنس ہو جاتے ہیں سونے. صرف آپ سو رہے ہیں، یونس لے رہے ہیں اور سو رہے ہیں. یون کیا لے رہے ہیں بلکہ پکا سو رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو ان کا بتا رہی ہوں جو ایکٹیو لوگ ہیں، جو صرف 8 آورز سو رہے ہیں. ورنہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں عورتوں کا، ان کا تو کیا ہے، صبح جو بچے جب چلے گئے اسکول وغیرہ چلے گئے تو پھر لیٹ گئی، 12 بجے سو کے اٹھی، کوئی 11 بجے اٹھا، کوئی 12 بجے اٹھا، کوئی 1 بجے اٹھتے ہیں. کچھ لوگوں کا کیا روٹین ہوتا ہے کہ صبح اگر جلدی اٹھ گئے تو دوپہر کو کم سے کم 3 گھنٹہ سوتے ہیں. تو آپ اگر اس کو ایڈ کر لیجئے تو بتائیے اور کتنے ہوں گے، امیجن کریں. اور پھر انہوں نے اور کیلکولیشن کی نا. انہوں نے کہا انٹرٹینمنٹ اور گھومنا پھرنا اور مختلف چیزوں میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، جاب میں، سب کچھ انہوں نے ایک ازیومڈ ایک اندازہ لگایا ہے. سارے ایگزیکٹ تو نہیں ہوتا، سب کچھ انہوں نے کر کے جب لگایا ہے 60 سال میں. تو وہ بہت لمبی وہ ہے نا ویڈیو ہے، تو میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. آخری میں اس میں سے بچے 5 سال. انہوں نے کہا یہ 5 سال آپ سمجھیں کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان 5 سالوں میں آپ اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں. صرف 5 ایئرز ہمارے پاس بچ جاتے ہیں ہمارے مختلف مصروفیات سے، دنیا سے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا، دنیا کے غم، دنیا ڈاکٹر آپ سب لے لیں نا، ڈاکٹرز کے پاس جانا، بیماری کا ٹائم، سرجریز، اس کے بعد باہر کی ٹریولنگ، اور اس کے علاوہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ، گھومنا پھرنا، بہت ساری چیزوں نے، کھانے کا ٹائم، نہانے کا ٹائم، ٹھیک ہے نا. یہ سب ہم دنیا میں رہ کے کر رہے ہیں نا. اور بھی بچوں کو دیکھنا، بچوں کو پڑھانا، کھانا بنانا، سب انہوں نے ایڈ اس کو کیا نا. تو اس کے بعد ہاں سب کچھ آپ کر لینا. دیر آر سو مینی تھنگس نا کہ آپ سوچ سکتے ہیں. گاڑی میں وقت گزارنا، یہاں جو لوگ جیم میں پھنستے ہیں تو ان سے پوچھیے کتنا ان کے گھنٹے گاڑیوں میں گزر رہے ہیں. تو ان سب کو جب کیلکولیٹ کیا نا تو 5 سال انہوں نے نکالے. انہوں نے کہا اب یہ 5 سال آپ کے پاس سمجھیے 60 سال کی زندگی میں بچتے ہیں، جس میں کہ آپ چاہیں تو اللہ کی فرمانبرداری کے کچھ کام کر لیں یا نافرمانی کے کر لیں. تو آپ سوچیں ہمارے پاس وقت ہے کب، کیا ٹائم ہے ہمارے پاس جس کو کہ ہم کھو رہے ہیں، مزید کھو رہے ہیں. میں بھئی آپ کو بتا رہی ہوں نا 8 آورز، کم ہی لوگ ہیں جو 8 آورز سو رہے ہیں. اس سے زیادہ عورتیں سوتی ہیں عام طور پہ. اور وہ عورتیں جو گھر میں ہاؤس وائفس ہیں نا، جن کے پاس اتنا ایمپل ٹائم ہے کہ وہ اس کو اور بھی چیزوں میں لگا سکتی ہیں، اور پھر وہ یہی کہتی ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنے لوگوں کو آپ میڈس وغیرہ سے معلوم کریں، آپ جب ان کو کبھی بات کریں نا تو وہ کہتی ہیں کہ باجی نے کہا ہوا ہے کہ 12 بجے سے پہلے نہیں آنا، باجی نے کہا 1 بجے سے پہلے نہیں آنا. کیوں؟ کیونکہ ان کو صبح سونا ہوتا ہے. جو مین برکت والا ٹائم ہے وہ سونے میں گزار رہے ہیں.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح سے تیزی سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہمیں کوئی اس کا ادراک نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ہم جان رہے ہیں کہ ہم کتنا وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس میں انہی میں انہوں نے کچھ ٹائم ایسا بھی ایڈ کیا تھا جو ہم اپنا جس کو کہتے ہیں نا بیکار کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ چینل سروے, چینل بدل رہے ہیں, دیکھے چلے جا رہے ہیں, اسی میں گھنٹہ آپ نے گھڑی دیکھی 1 گھنٹہ ہو گیا, ایک چینل بھی پورا نہیں دیکھا. کیونکہ وجہ کیا, کوئی پسند ہی نہیں آ رہا. کہیں گانے آ رہے ہیں تو سوچا اچھا نہیں چلو یہ نہیں دیکھا. کہیں نیوز آ رہی ہے تو آپ نے کہا سب سے برا منسٹر ہے یہ اس وقت کیوں بول رہا ہے, یہ اینکر سب سے برا لگتا ہے یہ کیوں آ گیا. تو کچھ چوز ہی نہیں کر پا رہے ہیں نا. کچھ چیزیں گناہ کی وجہ سے چھوڑ دی, کچھ اچھی نہیں لگتی ہیں. پھر کھانے کی ریسیپیز پر آئے تو وہ سوچا کہ یہ تو ہر وقت جب دیکھو یہ دم کا قیمہ بناتی رہتی ہیں, یہ بھی چینل بدل دو. پھر فلموں کا چینل آ گیا تو کہا نہیں بھائی اب تو قرآن کلاس پڑھتے ہیں, یہ کوئی فلم کا کیا گانا لگا ہوا ہے اس کو بدل دیا. تو یہ سب نا یہ بھی ایک فن بنا کے چھوٹا موٹا یہ دیکھ لیا, ایک گانے پہ نظر, ایک ہیروئن کو دیکھ لیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے گھڑی دیکھی تو 2 گھنٹے گزر گئے. کبھی کر کے بھی یقین کریں, دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو بیکار ٹائم ہوتا ہے نا اس میں برکت نہیں ہوتی. اتنا وقت گزر گیا. یا اس طرح آپ بیکار کا وقت, ونڈو شاپنگ بھی یہی ہے کہ آج کل مالز اتنے بڑے بڑے کھل گئے ہیں جہاں پہ ضرورت کے تحت جائیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ضرورت کے تحت نہ جائیں تو آپ یوں ہی گھومے پھریں. کبھی ایک دکان پہ جائیں, کبھی ادھر سیل لگی ہے چلو ادھر کچھ دیکھ لو, چلو ادھر کچھ دیکھ لو. کہیں نہیں جاتے 2 گھنٹے جس میں کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں گے کہ مجھے تو کچھ بھی نہ لینا تھا, نہ میں نے لیا, نہ مجھے کچھ پسند آیا. اور اس سیل سے تو اچھا تھا, بعد میں بات کیا کریں گے, اس سیل سے تو اچھا تھا کہ ویسے ہی یہ لوگ پرائز دیتے, کوالٹی کی چیز تو دیتے, اینڈ میں آپ یہ کہیں گے. تو یہ جو وقت ضائع کرنا ہے یہ بھی انہوں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا نا کہ کتنا وقت ہم اپنا ضائع بھی کر رہے ہیں. ابس کام میں بھی انہوں نے, میرا مطلب ہے انہوں نے ایڈ کرے ہیں اس کے بعد, تو پھر 5 ایئرس بچ گئے تھے 60 ایئرس میں نا. ہاں سب آپ کر لیں. انہوں نے بہرحال بچپن کو مینشن نہیں کیا, انہوں نے لم سم بس بتا دیا تھا. آپ کر لیں بچپن کو بھی اس میں, ہاں یقیناً ایڈ کریں گے تبھی 5 سال خالی بچیں گے نا. تو ایک کوالٹی ٹائم جو آپ کی بچی ہے 5 سال کی, تو اس کی فکر کریں کہ اس میں بھی آپ بتائیے کہ جب قرآن کلاس کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی چھٹیاں, قرآن کلاس کی بات ہوتی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ میں صرف یہاں کی نہیں بات کر رہی, عام بات کر رہی ہوں, یہاں کی بھی کر رہی ہوں کہ جتنا اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے معاملات کو نگلیکٹ کرتے ہیں اتنی ہم دنیا کو نہیں کرتے. اس میں ہم کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج جو ہے نا مجھے بچے کو پڑھانا ہے تو میں پڑھاؤں نہیں, آج مجھے کھانا بنانا ہے تو میں بناؤں نہیں, آج اگر میرے فلاں سسرال میں کوئی دعوت ہے تو میں جاؤں نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کلاس ہے اور میں نہ ہوں؟ یہ تو نہیں ہم سوچتے. سب سے پہلے زد جو پڑتی ہے وہ اسی پہ پڑتی ہے. میں ان کی نہیں کر رہی کہ جن کے کوئی مصروفیات ہیں, لیکن میں ایک ان جنرل بات کر رہی ہوں. یا جیسے آپ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں تو عام ایکسکیوز ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نہیں ٹائم نکال سکتے. بالکل بہکاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جو کم سے کم آ رہا ہے تو وہ آپ لوگ کم سے کم اپنے دل میں یہ تہیا کریں. مجھے صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے کلاس کے بعد جب سیٹرڈے کلاس آتی ہے نا اور جو اٹینڈنس کم ہوتی ہے تو مجھے اس کے اوپر خیال آتا ہے کہ جب آپ فرائیڈے کو نکل سکتے ہیں تو آپ سیٹرڈے کو بھی نکل سکتے ہیں. تھوڑی سی اللہ کے لیے کوشش کریں. مسئلے مسائل تو سبھی کے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی آپ کا جو وقت ہے آپ کا یہ مائنس ہو جائے گا. یعنی جو 5 سال اگر انہوں نے کیلکولیشن لگا کے دیا تو اگر آپ قرآن کلاس میں سے اس کو مائنس کر رہی ہیں, پھر یہ کہ فہم کا کرنا, کتنے لوگ فہم لے رہے ہیں اور کتنے فہم کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. کوئی اتنا اچھا یعنی رپورٹ نہیں ہوتی, کم ہی لوگ فہم لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک آپ کی گواہیاں بنیں گی. یہی چیز آپ کے کل کام آنے والی ہے. آپ بتائیں نا جو وقت آپ نے بازاروں میں ضائع کر دیا یا جو وقت آپ نے ادھر ادھر گھر میں جس کو کہتے ہیں گھوم پھر کے ضائع کر دیا, تو وہ تو چیزوں کا آپ کا کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ نمبرنگ اس پر نہیں ہونے والی نا. کچھ چیزیں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گناہ ہے, لیکن کوئی نمبرنگ بھی نہیں ملنے والی. صحیح ہے, آپ بازار گئی, آپ نے کہا چلو میں 1-2 چیزیں دوں اور چلو ونڈو شاپنگ بھی تو کریں آپ. ونڈو شاپنگ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی گناہ نہ دے اس کو, لیکن کوئی آپ کو ثواب بھی نہیں ملا اس سے. کیا ملا آپ کے ہاتھ تو کچھ پلے کچھ نہیں آیا نا. اینڈ آف دا ڈے میں گھوم پھر کے آ گئی, چلو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ چلو ایسی ونڈو شاپنگ کی. میں ایک مثال دے رہی ہوں, لیکن ہاتھ بھی تو کچھ نہیں لے کر آئی نا. تو یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہاں تک پہنچا دیا اور یہ توفیق دے دی تو اس چیز کی قدر کریں. میک شور کریں. جیسے بعض دفعہ آپ میں سے آ کے لوگ بتاتے ہیں نا کہ ہماری مصروفیات بہت ہیں, ہم ورکنگ بھی یعنی ورکنگ ویمن ہیں, ہم اور بھی کام کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کا یہاں کون سا اتنا بڑا اسٹرین ہے. آپ کم سے کم اپنے کان سے لیکچر تو سن کے جائیں نا 2 دن کا. گھر میں جو اسٹرین ہے آپ کا گھر میں ہے نا,
سننے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ ایسا چلیں، آپ ایسا لسنر بن جائیں، ورنہ فہم بھی کرنے میں اگر آپ ریگولر آئیں گی تو آپ کو فہم کرنا کوئی مشکل نہیں لگے گا. تو مراد بتانے کی یہ ہے کہ دیکھیے ایک انسان کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ ایک نصیحت کر دے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن ایک نصیحت ہے، قرآن میں مقصد ہی اس کا ایک نصیحت ہے. باقی تو لوگوں کو ہدایت لینا یا اپنا بھلا اور برا دیکھنا وہ تو انسانوں کا اپنا کام ہے. تو ایک جو یعنی اگر آپ کی کسی کے ساتھ سنسیئرٹی ہے اور کسی کو اگر کسی سے محبت ہے تو اس سے بڑی محبت کا اظہار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان اسے قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرے. یاد رکھیے گا اس بات کو، کیونکہ کسی کو دشمنی ہو نہیں سکتی کہ اگر وہ کوئی دشمنی میں کہہ کہ آئیے آپ قرآن پڑھیے، اللہ نہ کرے. کوئی دشمن تو نہیں ہوگا نا کسی کا کہے گا آئیے آپ پڑھیں. اس سے زیادہ سنسیئر آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ کو قرآن کی طرف لا رہا ہے، لوٹا کے لا رہا ہے، یا آپ کو ریگولیرٹی کا کہہ رہا ہے، آپ کے اپنے نفع کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کے اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی پچھلی آیت میں بتایا وقت بھاگ رہا ہے، گزر رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہماری شادی ہوئی اور ہمیں اب ایسا لگتا ہے اب بچوں کی ہو رہی، ایسے بالکل لگتا ہے جیسے کچھ دن کی بات ہے. تو ایسے ہی وہ دن آ جائے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہی وقت آپ یاد کریں گے نا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو جا کے ہم کیا سوچیں گے، کاش ہم نے قرآن کو زیادہ ٹائم دیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھ کے ہم آئے ہوتے، کچھ ہمیں علم تو ہوتا نا قیامت کے بارے میں، یا ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں لگایا ہوتا، یا ہم نے قرآن سے پڑھ کے ان آیات کے اوپر عمل کیا ہوتا. یہی ریگریٹس ہوں گے. آپ کو یہ ریگریٹ نہیں ہوگا. کوئی بے وقوف ایسا نہیں ہوگا جو وہاں جا کے کہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میں تھوڑا سا اور فلمیں دیکھ کے آتا کاش. یہ کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. یقین کر لیں اس بات پہ. کوئی یہ نہیں کہے گا وہاں جا کے کاش میں فلاں مال میں بھی 4 گھنٹے لگاتی، بس ایک ہی مال ساری زندگی گھومتی رہی. یہ نہیں فکریں ہوں گی. یہ نہیں، صرف اور صرف ریگریٹ یہی ہوگا کہ کاش اور وقت اللہ کے لیے لگایا ہوتا، کاش اس مجلس میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، کاش اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے دی ہوتی، کاش میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا سر کور کر لیا ہوتا، کاش میں نے مثال بنا کے اپنے گھر میں سیگریگیشن شروع کر دی ہوتی، میں پیچھے سے کوئی بنیاد تو بنا کے آ جاتی، کاش میں بدعت کے بارے میں کوئی سٹیپ لے کے آ جاتی، کاش میں کوئی بکلیٹس، سب ہنستے ہیں، کاش میں جو بکلیٹ، ہاں کلاس میں بات ہوتی رہتی تھی، فری بکلیٹ بھی اویلیبل تھی، مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا. یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اور میں مر گیا، جو ایک بک کا میں نے ذکر کیا تھا نا، اس میں یہی چیز ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ وہ سارا وقت یہی سوچے جا رہا ہے. وہ لیٹا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی انڈین گانے اور فلمیں اور ان میں گزار دی. تو اس کا یہی بتایا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے قبر میں اور انڈین گانے اس کے دماغ میں چل رہے ہیں، کیونکہ جو آپ نے ساری زندگی کیا وہی آپ کے چیزیں آگے آ جائیں گی، سامنے آ جائیں گی نہ چاہتے ہوئے. تو یہ چیز جو ہے نا، اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں کہ آپ جو ہے نا، معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر یہاں بٹھا دی ہے. یقین کریں، میں اپنے کو بھی لے رہی ہوں، میں ایسے بریو ذمہ نہیں ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی ہے. اور ڈر یہ لگتا ہے، دیکھیے جیسے ہم ایج کرتے ہیں، ڈر یہ لگتا ہے کہ کیا پتہ ہے صحت کا نا، کیا پتہ ہے بیماریوں کا، کیا پتہ ہے اور کوئی ناگہانی آفات کا، کیا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ انسان سے توفیق چھن جائے، پھر کیا کرے گا؟ تو جتنا کر سکتا ہے وہ تو کر جائے نا. پھر تو چلو اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا کہ بھئی اب نہیں کر سکتے اس کے آگے. لیکن جب تک صلاحیت ہے، جب تک کیپیبلٹی ہے، تو اپنے جو جوانی ہے، اپنی صلاحیت ہے، انرجی ہے، اس کو انسان کھپا دے، لگا دے. کچھ نہیں پتا وقت کا. آپ دیکھتے دیکھتے پتا چلتا ہے فلاں کا کہیں سے فون آ جاتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، فلاں کے بارے میں پتا چلا، اچانک سے فون پر پتا چلا ان کو یہ بیماری ہو گئی. مطلب یقین نہیں آتا نا. میں آپ کو اپنے یعنی جان پہچان والوں میں کے ایکسپیرینسز بتا رہی ہوں. رات کو سوئے تھے، پتا نہیں چلا، صبح اٹھے نہیں اور کمرے میں جا کے دیکھا تو ڈیڈ تھے. تو یہ آپ سوچیں نا، یہ کیا ہم بھی نہیں میں ہو سکتے. تو جو وقت ہے نا اس کو قیمتی جانے. میں اپنے کو بھی یہ بات لٹرلی سنا رہی ہوں. جی کون یہاں سے ہاتھ اٹھائے؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ 5 سال، کیا پتا ہے کسی کی 55 سال کی عمر ہے، کسی کی 50 سال کی عمر ہے. ہارٹ اٹیک تو آج کل آپ سوچیں 20 سال کا بچہ، 25 سال کا بچہ، ان کے ایسے سننے میں آتا ہے کہ اچانک سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل ہو گیا، انفیکٹ ہو گیا. تو بالکل صحیح بات ہے کہ 5 جو بھی سال انہوں نے ایوریج، وہ تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہے بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس اتنا ٹوٹل ٹائم ہے پوری زندگی میں. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی شاید نہیں ہے واقعی.
بہت اچھا آپ نے بات کی. بالکل ٹائم کو اپنا یوز کرنے کے لیے بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا جب آپ کھانا وغیرہ پکا رہی ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فوکس یہ رکھیں کہ 24 آورس میں میرے کتنا وقت جو ہے نا وہ حالت عبادت میں گزرتا ہے. اور حالت عبادت میں نمازیں نہیں کہہ رہی, ذکر نہیں کہہ رہی, اطاعت اللہ تعالیٰ کی کہہ رہی ہوں کہ اس میں 24 آورس میں اگر آپ فزیکلی بھی کتنی اللہ کی اطاعت کریں. جیسے اب ہم نے غیبت کا ٹاپک شروع کیا تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے غیبت اوائڈ کر لی, میں نے نہیں کی, یا مثال کے طور پہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں بول سکتی تھی, یا میں نے مثال کے طور پہ اپنی کام والی کے اوپر پیسوں کا احسان نہیں جتایا جبکہ میں پہلے جتاتی تھی. تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی امپروومنٹس ہیں جو آپ اللہ کی اطاعت کے لیے کر رہے ہیں. جی ہم کوشش یہ کریں ہم سے نہیں کہنا دنیا کے کام پورے کریں, اور جلدی مارنی ہے تو صرف اللہ کے ساتھ جلدی مارنی. بالکل. تو یہ جلدی مارنا ہے کہ یہ والا وقت واپس نہیں ہے, جو کام رہ گئے ہیں جو کام چھوٹ جاتے ہیں وہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ والا وقت گزر گیا, جیسے بس فکر کے وقت کو بالکل اس کو افسوس ہوتا ہے, وہ وقت کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے گندی ماری تو 2 رکعتیں ماری, میں گندی ماری تو یہاں نہیں پہنچی جہاں مجھے پہنچنا تھا ضروری تھا. تو یہ گندی ہے نا اللہ کے کاموں میں تو مارتے دنیا کے کاموں میں. بالکل نہیں, آپ نے یہ بات بہت اچھی کی ہے کہ دیکھیے دنیا کے تو کچھ کام ڈیلے ہو جائے نا تو ہو بھی جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب سردیاں آئیں, آپ کو خیال آ رہا ہے کہ میں گرم کپڑے بناؤں, جبکہ کراچی والوں کو تو میرا خیال ہے بیچارے بالکل نہ بنائیں, لون کے کپڑے پہنے آرام سے. یہ نعمت ہے, میں تو کہتی ہوں اللہ کی نعمت ہے, اس پر بھی نہیں کرنا چاہیے افسوس. جو لاہور میں وغیرہ میں ہے آپ پوچھیں یا باہر کی کنٹریز میں کس تکلیف میں ہوتے ہیں نا, تو ہماری یہی اللہ کی نعمت ہے, ہمارا خرچہ بھی آسان ہے. تو وہی والی یہ بات کہہ رہی ہیں. میں پھر بھی چلے میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ آپ نے کہا چلو ٹھنڈ آئی نہیں, مطلب اپنے طور پہ سمجھا ٹھنڈ آ گئی ہے, تو آپ نے کہا میں 1-2 کپڑے بنا لوں. اب کپڑے بنانے کے لیے جو ہے نا آپ یہ جو بہت اچھی ہے بات کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈیلے کر سکتی ہیں. کچھ بھی ابھی ایسا موسم نہیں بتا, آپ نے کہا چلو میری آج کلاس ہے, کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں, یا یہ کہ کوئی فلاں کوئی اچھا کام ہے, کوئی نیک کام میں کر لوں, وہ تو میں اگلے ہفتے نہیں, پھر اگلے کتنا زندگی پڑی ہے اس کو کرنے. اچھا اور مزے کی بات یہ کہ اگر رہے ہی نہیں انسان تو کیا کپڑے بنانا, ویسے ہی اگر 2 مہینے تک کی زندگی تھی نہیں بنائے تو ویسے ہی چلو ٹھیک ہے. ویسے ہی ایک بات کہہ رہی ہوں آپ سے, لیکن یہ جو لاس ہو گیا یہ لانگ لاسٹنگ لاس ہے واقعی, کہ یہ جو مثال کے طور پہ نہیں اس کا لیکچر رہ گیا اور اس سے پہلے ہی پتا چلا لکھی تھی موت, تو پھر کیا کرے گا انسان. بالکل گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈیلیڈ. بالکل بالکل, مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا, ہمیں ضرورت ہے. میرے لیے تو خود ہاں بالکل نہیں, بچوں کو تو دیکھیے مقصد ہی یہاں یہی ہے. آپ لوگ جو یہاں آ رہی ہیں اور آپ کے اپنے بھی دلوں میں یہ ہے, الحمدللہ آپ لوگ اسی لیے آ رہی ہیں کہ نہ صرف ایک ماں یہ سمجھتی ہے کہ جب میں آ رہی ہوں تو مجھے آگے اپنی نسلوں کو ہی سدھارنا ہے نا, ان سے زیادہ سنسیریٹی کس سے زیادہ ہوگی نا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے ان کی پوچھ رکھی ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ بھئی محلے والوں کے بچوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ کا شکر ہے, کہیں اگر ایسا ہو جاتا تو آپ سوچیں ہوتا کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیبرز کے بچوں کی بھی تمہاری پکڑ ہے. ایک حد تک ہے نا, آپ نے ان کو بتا دیا یہ درس ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اب وہ نہیں آتے تو ماں کی طرح نہیں ہے, ہمارا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ ہماری اولاد ہے, تو وہ تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن میرے اپنے لیے ایک انکشاف تھا نا کہ 20 ایئرز ہم سونے میں گزار رہے ہیں. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ واقعی کتنا وقت کو. اچھا کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, سونا گناہ کے زمرے میں نہیں آتا, کبھی نہیں آتا ہے سونا. یعنی اگر آپ صبح بھی ایکسٹرا سو رہے ہیں, میں ایک آپ کو میں اس لیے نا فوراً ایک بات کو تھوڑا سا ماڈریٹ لیول پہ لے آتی ہوں کہ ایکسٹریمزم کا آپ شکار نہ ہو جائے, کہ آپ گھر جا کے بچوں کو یہ کہنا شروع ہو جائیں یہ تم گناہ کر رہے ہو, سو رہے ہو. گناہ کا لیول یہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ویسٹ آف ٹائم ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا, ویسٹ آف ٹائم, وقت کا ضیاع ہے. کہ 8 گھنٹے سے زیادہ اگر وہ بچہ سو رہا ہے, جو کہ سو رہے ہیں ایکچولی آج کل بچے, لیکن کبھی نا ان کو یہ نہ کہیے گا. میں ایک تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں
کہ بچوں میں نا ان باتوں سے ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. آپ لوگ تو میچیور ہے نا, تو آپ سے میں اس لیول کی بات کر رہی ہوں. ان کو اگر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا نا کہ یہ حرام ہے اور یہ جو ہے گناہ ہے, تو وہ جو ہے نا پھر اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک طرف نماز نہیں پڑھے, بھائی وہ چیز ہاں گناہ کبیرہ ہے, لیکن اگر تھوڑا ایکسٹرا سو بھی گیا تو وہ گناہ کبیرہ نہیں. ہاں یہ ان کو احساس دلا دیں کہ یہ تمہارا وقت کا ضیاع ہے, اس میں تم کوئی پازیٹیو بھی کام کر سکتے ہو. اس طرح سے آپ بات کو بتائیں. ہاں بالکل, سنت کا جو طریقہ ہے سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لے کے, اور ہاں بالکل, یعنی سونے کو بھی آپ عبادت اپنا, بالکل صحیح بات ہے کہ سونے کا بھی جو وقت ہے اس کو بھی آپ عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے نا سنت طریقہ, سیدھے ہاتھ رکھ کے یہاں پہ گال پر اور سیدھی کروٹ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. یعنی مراد یہ کہ کوئی بھی ایکٹ آپ کریں تو اس کو آپ اس طرح کریں. لیکن یہاں بتانا صرف مطلوب یہی ہے کہ مل آپ کو کچھ نہیں رہا نا بچوں کو. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ونڈو شاپنگ گناہ کبیرہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے اینڈ آف دا ڈے حاصل کچھ نہیں. 12 یہ جیسے 8 گھنٹہ انہوں نے لگایا, اگر کوئی 13 گھنٹے سو رہا ہے, رات کی نیند کر رہا ہے صبح تک کی, حاصل کچھ نہیں, جو باقی وقت ضائع کیا. تو اس دن پھر انسان روئے گا نا. آج تو کہہ رہا ہے چلو کچھ نہیں گیا میرا. تو ان میں ہم لوگوں کو بھی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, کہ ہم بھی اپنے کو تھوڑا سا امپروو کریں کہ ٹھیک ہے یہاں گناہ تو نہیں ہو رہا لیکن وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, بس یہ تھوڑا سا ہم دیکھیں. یا یہ کہ یہ جو ہوتا ہے نا رات کو بیٹھ کے 2-2, 3-3 بجے تک جیسے کوئی گوسپنگ کرنا, ایک ہوتا ہے فیملی ٹائم آپ کا ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, فیملی ٹائم آپ کا 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹہ ہو گیا, لیکن رات تک 2-2, 3-3 بجے تک باتیں کرنا اور ٹی وی دیکھنا, اور اس کے بعد صبح کی پتہ چلا تہجد تو مل ہی نہیں سکتی اس کو, اور فجر پھر عام قضا ہوتی ہے ایسے گھرانوں میں, اور وہاں پہ پھر وہ 11-12 بجے سو کے اٹھتے ہیں کیونکہ ساری رات کہتے ہیں کہ ہم نے باتیں کی اور ایسی چلنگ کی. کیونکہ میں سنتی رہتی ہوں لوگوں سے, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ روٹین ہوتے ہیں عام طور پہ گھرانوں میں, کہ سوتے سوتے ہی ہمیں 3 بج گیا تو فجر میں کیسے اٹھتے, اور اٹھ بھی نہیں سکے گا انسان. تو ہر ٹائم کے ضیاع کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ایکچولی. بالکل, بچے تو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نا لائک مدر لائک ڈاٹر, لائک فادر لائک سن. یہ تو موسٹ کیسز میں یہی ہوتا ہے, موسٹلی. میں بھی تھوڑا بہت کہ 19-20 معاملہ ہو جائے, لیکن ماں کو دیکھ کے میں جیسے آپ سے کہتی ہوں کہ الحمدللہ اگر آپ قرآن پڑھ رہی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت ضرور ملے گی انشاءاللہ, یقین رکھیں اس بات پہ. آج اگر آپ کو مایوسی بھی ہے اپنے بچوں کے بارے میں, اگر کسی کو اللہ نہ کرے ہے بھی, تو وقت کا انتظار کریں. کبھی نہ کبھی آپ کا یہ قرآن پڑھنا, قرآن سے محبت, قرآن کے ساتھ وقت کا گزارنا آپ کو پے کر کے جائے گا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آپ وقت لگ رہا ہے نا, وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ یوز لیس نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرتا, آپ کو پے کر کے جاتا ہے. ہاں وقت جب آئے گا نا تب آپ کو احساس ہوگا, تب آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے کیا فائدہ ملا, میری اولاد کو کیا ملا, میں نے اپنی بہو میری کسی کی آ رہی ہے تو وہ آنے لگی, کیا فائدہ نفع ملا, وہ آپ کو ایک وقت آئے شاید پتا چلے, لیکن ضائع نہیں ہوگا. بچوں کے حوالے سے بھی جیسے یہ کہہ رہی ہے نا ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو واقعی ماں جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ ایک امیج بناتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ماؤں کے جانے کے بعد بچے ریئلائز کرتے ہیں اور اتنا زیادہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 80. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا, اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اب بالکل ٹاپک یہاں چینج ہو رہا ہے, لیکن چینج تھوڑا ہم نہیں بھی کہیں گے کہ ہو رہا ہے, کیونکہ اگر آپ پچھلی آیات میں دیکھیں جو کہ خاص طور پہ یہ گزری ہے آیت نمبر 78, اس میں یہ کہا گیا نا کہ شاید کہ تم شکر گزار بنو, اس لیے کہ تم شکر گزار بنو, یا شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو مراد یہاں کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ پرندوں کا ذکر کرنے کے بعد مزید کچھ نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کرا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی جو میں نے تمہیں نعمتیں دی, اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک فیملی یونٹ ہے,
اور جو کہ ایک فیملی یونٹ کہاں رہتا ہے؟ ایک گھر میں رہتا ہے، ایک ہاؤس میں رہتا ہے جس کو کہتے ہیں نا. تو گھروں کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو حقیقتاً ایک بات ہے نا، دنیا کے آپ کتنی ویکیشنز پہ چلے جائیں، کہیں گھومنے چلے جائیں آپ، مثال کے طور پہ جو ہل اسٹیشنز ہوتے ہیں آپ وہاں چلے جائیں، خوبصورت سے خوبصورت مقام پہ چلے جائیں، لیکن ایک ہفتہ 2 ہفتہ، چلے میں کہوں کسی کو بہت ہی وہ گھر سے تنگ ہے تو 1 مہینہ، لیکن اس کے بعد ہوم سک ہوتا ہے. انسان کو اپنا گھر، اپنے گھر کا آرام، اپنے گھر کا سکون یاد آنے لگتا ہے. اور آپ کو جو حقیقتاً میں ایک بات بتاؤں کہ جو یہ ویسٹ سے ایکچولی ہم نے ویکیشنز کا کانسیپٹ لیا، آپ کو پتا ہے نا اسلام میں ویکیشن کوئی چیز ہے نہیں. میں یہاں پر بھی اگین یاد رکھیے گا، حرام حلال کی بات نہیں ہے. میں کبھی بھی آپ کو نا اس چیز کی طرف نہیں لے جانا چاہتی ہوں کہ ایکسٹریم ہمارے رویے بنے نا. ایک جائز چیز ہے، آپ جاتی بھی ہیں ویکیشنز کے پاس، ویل اینڈ گڈ، نو پرابلم. لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو جو سکون گھر میں ہے وہ آپ کا ویکیشنز پہ نہیں ہے. آلدو ویکیشن ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہاں کے ہسل بسل اور مسئلے اور پرابلمز اور ٹینشنز اور بیماریوں سے نکل کے ریلیکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن آج کا سفر چاہے کتنا ہی کنوینئنٹ کیوں نہیں ہو گیا ہے، اگر آپ دور کہیں جا رہی ہیں تو جہاز کی مشقت، وہاں کے گھنٹوں کی مشقت، پھر اس کے بعد لائنوں کی، سامان کی مشقت، پھر آپ کہیں بھی جا کے ٹھہرتی ہیں، کسی کے گھر میں جا کے ٹھہرتی ہیں تو 10 طرح کے گھروں کے لوگوں کے ماحول ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور اگر آپ ہوٹل میں جا کے ٹھہرتی ہیں تو وہاں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں پسند نہیں آتی. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ واش روم ایسا ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، کہیں پہ یہ مسئلہ، کہیں وہ مسئلہ. یعنی آپ کو اپنے گھر والا معاملہ ملتا نہیں ہے، آپ کو تلاش ہاں کرنا پڑتا ہے یا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ ہوٹلز ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی ویسی ایک بات ہے لیکن ایک مثال دے کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں ظاہر ہے وہاں پہ وہ لوگ مسلم شاور، کیونکہ مسلموں کا تو خیال نہیں کرتے، ایون دبئی وغیرہ کے ہوٹلز میں مسلم شاور نہیں ہوتے. اب آپ بتائیں کہ وہاں کیا انسان کی کتنی بڑی انکنوینئنس کی چیز ہو گئی. تو لوگ بوتلیں رکھتے ہیں، منرل واٹر کی بوٹلز خالی کر کے اس کو وہ اس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یعنی اس طرح آپ دیکھیں، کہنے کو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اتنے آپ پیسے دے رہی ہیں، لیکن بہت ساری آپ کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی ہیں جو آپ کی ایوری ڈے بیسس پہ آپ کو ضرورت ہے. یعنی میں یہ آپ کو مسلم کنٹریز کا حال بتا رہی ہوں، دبئی وغیرہ کے ہوٹلز کا. تو باہر تو آپ بھول ہی جائیے کیونکہ ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ ان کے ذرا طہارت کا طریقہ دیکھیے کہ یعنی کس طرح وہ بغیر پانی کے طہارت حاصل کرتے ہیں، کہ یہ چیز بھی عجیب سی لگتی ہے. یعنی ہم جیسے مسلمانوں کو تو سمجھ میں آنے والی نہیں لگتی. تو حقیقت جو بات ہے نا، جو گھر کا سکون ہے وہ گھر میں ہی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے گھر کی کوالٹی کو یہاں پر ابھارا ہے کہ یہ گھر بہت بڑی تمہاری نعمت ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ویسٹ نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے اس کی بنا پر ایک مائنڈ سیٹ ہمارا، ہمارے بچوں کا اور عام طور پہ بھی لوگوں کا کیا بنا دیا ہے، گھر سے بھاگے بھاگے پھرو، نکلے پھرو. جیسے میں یہاں پر ایک کوئی کلب تھا تو وہاں کسی نے بتایا، ہمارے کو جان پہچان والے وہاں جاتی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک صاحبہ ہیں، وہ صبح سے لے کے نا بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے وہ کلب آ جاتی ہیں. اس کے بعد بچے بھی ان کے وہیں آتے ہیں، پھر وہیں وہ کھانا کھاتی ہیں، پھر وہیں پہ وہ جو بھی ادھر سے ٹیوشن چلے جاتے ہیں، پھر وہیں رات کا بھی کھانا کھاتی ہیں، پھر رات کا اور انٹرٹین بھی جو ان کے فرینڈز آتے ہیں ان کو وہیں انٹرٹین کرتی ہیں، پھر رات کو وہ گھر جاتی ہیں. یہ ان کا تقریباً ایوری ڈے کا روٹین ہے. تو اس طرح کی جو یہ ویسٹ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ گھروں کو چھوڑ کے نکلو، بس باہر انجوائے کرو، جیسے تمہارا سارا انجوائمنٹ باہر جانے میں. اب آج کل آپ دیکھیے، اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیے تو اگر آپ بے ضرورت نکل کے جاتی ہیں اور آپ کام سے جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بے ضرورت نکل رہی ہیں سب سے پہلے آپ پھنسیں گی ٹریفک جام. وہ آپ کا وقت ضائع ہوا، طبیعت میں انتشار پیدا ہوا. اس کے بعد جب وہاں گئی تو بیکار میں جب انسان گھومتا ہے تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ عجیب یعنی بور سا ہو جاتا ہے نا کہ یہ بھی چیز اچھی نہیں، وہ نہیں، کہ لینا لیوانا کچھ ہے نہیں. تو یہ جو سکون ہے، ہم اپنے گھر کے سکون کو سیکریفائس کر کے، لٹرلی یہ ورڈ جو ہے نا بہت ہی یعنی یہاں پر وہ آ رہا ہے، پرٹیننٹ آ رہا ہے، مارے پھرتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ چیز ہوتی کہ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، عورت سے کہا کہ تم قرار کے ساتھ گھر میں بیٹھو، ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت منع نہیں. میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ حدیث موجود ہے کہ عورت اپنے ضروری کاموں کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، تو ایشو کوئی نہیں ہے. لیکن مراد کہنے کی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کا مقصد یہ بنایا کہ تم سکون حاصل کرو. اور بالکل یہی آیت آتی ہے سورہ روم میں، یہ عورت یعنی بیوی کے حوالے سے سورہ روم میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. ہا کی جو ضمیر ہے یہ عورت کی طرف جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو جب ایک سکون کا باعث بنایا تو اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اگر سکون نام کی چیز نہیں ہے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نہیں ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہوگا پھر کہ ہمارے گھر میں ہر چیز کی حاکمیت ہے، ہر انسان کی حاکمیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی حاکمیت اس گھر میں نہیں ہے، تبھی وہاں سکون نہیں پایا جا رہا. یہ ریزن ہے. ایک اور بات کیا ہے کہ ایک عورت کے اوپر، جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی نا، کہ ایک عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ایک ٹرم ہوتی ہے نا جیسا ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ان میں کوئی مجھے فرق بتائے گا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا فرق ہے پھر؟ بالکل صحیح بات ہے، یہی بات ہے. تو ایک عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو گھر ہم اردو میں کہہ رہے ہیں اس کو وہ ہاؤس بنا کے رکھتی ہے یا ہوم بناتی ہے. ہاؤس وہی ہوگا جو میں نے اب آپ کو بتایا نا، سرائے کی طرح عورت خود بھاگی بھاگی پھر رہی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی بھائی ٹھیک ہے کوئی لیڈیز ہوتی ہیں، کلب کی ممبرز ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ واک کے لیے جاتی ہیں، سوئمنگ کے لیے عورتوں کے ٹائمنگ سے سوئمنگ کرنے جاتی ہیں. میں اس ایکسٹریمٹی پہ نہیں جائیے گا پلیز، ایک نارمل لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں. لیکن بیکار میں گھر سے فرار حاصل کرنے کا جب معاملہ کسی عورت کا ہوگا، اور جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں بچے بھی وہی دیکھ کے اس کو کاپی کریں گے، وہ خود بھی بھاگے بھاگے پھریں گے پھر کہ جب ہم گھر آتے ہیں مائی گھر پہ نہیں ملتی ہے، یا ضروری نہیں کلب میں جا کے بیٹھ رہی ہیں، میں بھی ان کی اپنی بیکار کی پارٹیز اور شاپنگ اور مصروفیات اتنی ہے کہ بچے جب گھر آئے تو گھر پہ ملتی نہیں، تو وہ بھی اپنے کوئی پروگرامز بنا لیں گے. وہ بھی یہی کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے ہم بھی آتے ہیں، ہم بھی ادھر چلے جائیں گے، ہم بھی ادھر شام کو پھر سب ملیں گے ایک ساتھ. باپ ویسے ہی گھر پہ نہیں ہوتے کمانے کی وجہ سے. تو یہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک گھر کو ہاؤس بنا رہی ہے یا ہوم بنا رہی ہے. اور جب تک وہ ہوم نہیں بنے گا جس میں کہ ایک فیملی یونٹ موجود ہوتا ہے، تو جب تک اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. ضرورت کے تحت دیکھیں، ضرورت کا تحت کیا ہوتا ہے، آپ گئیں، آپ نے 1 گھنٹے میں گروسری لی یا آپ نے ضرورت کی شاپنگ کی، آپ گھر آ گئے. آپ کو ایون کپڑے بھی لینے ہیں تو اگر جو عورت ضرورت سے نکلے گی نا، اس کو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے، بیکار میں جو وقت ضائع نہیں کرے گی. تو اعتدال جب ہوتا ہے نا جن چیزوں میں، تو وہ نارمل ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی. تو گھروں کو بھی پرسکون بنانا عورت کے ہاتھ میں، تبھی یہاں پہ نا گھروں کا ذکر کیا گیا. دوسری بات گھر کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے اسے جائز سکون بنایا. تو ایک بات یاد رکھیے گا، ایک اور اینگل سے اب میں آپ کو بتاتی ہوں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر میں تو رہتی ہیں، یعنی باہر نہیں نکلتی. بالکل ایک سیکنڈ ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر کو بہت ہی اسکریچ سے لے کر اور چھوٹی چھوٹی اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اندر تک اس کو صاف ستھرا رکھنا اور اس کو بڑا مینٹین رکھتی ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اتنا گھر میں انوالو ہو جاتی ہیں، اتنا گھر میں انوالو ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اب قرآن پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. یعنی اور بھی نہیں نکلتی گھر سے، قرآن بھی پڑھنے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، میں نہیں نکلوں گی. سیکنڈلی ایک اور چیز کیا ان کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ او سی ڈی ان کو ہو جاتا ہے، سارٹ آف میں کہوں گی او سی ڈی صفائی کا، کہ اب اس میں کیا ہے کہ اگر بچوں نے کسی وقت، دیکھیے ہر وقت کی تو بات نہیں ہو رہی، لیکن کبھی اگر بچوں نے آ کے صوفے پہ بیٹھ کے انہوں نے پیر اوپر کر کے کوئی کھانا شروع کر دیا یا بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا، تو طوفان آ جاتا ہے گھر میں. یعنی پھر وہ کسی کو نا گھر میں ریلیکس کرنا الاؤ نہیں کرتے. میں روٹین نہیں کہہ رہی، اگر آپ کے یہاں ٹیبل ہے تو پراپر طریقہ یہ ٹیبل پہ کھائے، لیکن یہ کوئی گناہ ثواب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کوئی دن ہے، کوئی سنڈیز ہیں یا ناشتہ کوئی ہسبینڈ نے ہی کہا کہ چلو ریلیکس ہو کے ایسے بیٹھ جائیں، تو وہ عورتیں پھر برداشت نہیں کرتی. یعنی ایک چیز بھی یہاں سے اور وہاں کیوں ہو گئی، یہ واز بھی کسی نے میں نے یہ جگہ بنائی تھی یہاں سے اٹھا کے اس کو ادھر بھی کیوں رکھ دیا. تو یہ بھی ایک اور ایکسٹریمٹی ہے. یعنی گھروں کو آپ صفائی کریں، سلیقہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بچے اور ہسبینڈ لک فارورڈ کرنے کے بجائے گھر آنے کے وہ سمجھیں کہ بس اب شامت آنے والی ہے، کہ اپنے ہسبینڈ انٹر ہوئے ان سے کہا او آپ کے جوتے کے نیچے کیا لگا ہوا ہے. مطلب تھوڑی سی انسان اخلاق پیدا کر لے. اگر کچھ لگا ہوا بھی ہے تو آپ بیوی، آپ کا کام ہے، آپ اگر میڈ ہے اس سے کہہ دیں جا کے ان کے جوتے اب جھاڑ کر آ جاؤ اور اتنی جگہ صاف کر دو. ظاہر کیا مطلب وہ گھر نہیں آئیں گے، کیا گھر نہیں آنے دیں گے ان کو؟ یا یہ کہ اپنے ہسبینڈ سے یہ سلوک کرنا کہ باہر سے ان سے کہیں جوتے اتار کے آئیں.
تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. تو یہ ایکسٹریمٹی بہت غلط ہوتی ہے, یہ میں فرینکلی بتا رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس میں بچوں کو بھی ریلیکس کرنے دیں کہ وہ اسکول سے آئیں, تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے نا بچوں میں, ادھر اچھل رہے ہیں ادھر اچھل رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر, ان کو سلام کر رہے ہیں, بیٹھ نہیں رہے نا ایک جگہ, تو ان کو جو ہے نا تھوڑا سا کر لینے دیں. اس کے بعد جب آپ نہیں بولیں گی نا, خود ہی تنگ آ کے کہیں گے بھوک لگ رہی ہے تو یا کپڑے بدلنے ہیں یا کچھ, وہ خود بات کریں گے. اور جتنا مائیں ان کے پیچھے پیچھے خود بھی پھرکی بن کے گھومتی ہے نا, ان کو اور مزہ آتا ہے کہ وہ اچھا ہے, وہ گیم ہو رہا ہے, وہ ہوتا ہے نا پاسنگ دا پارسل, تو اچھا ہے گیم کر رہی ہیں, امی بھی پیچھے گھوم رہی ہیں, ہم بھی گھوم رہے ہیں, وہ اور زیادہ چڑھاتے ہیں پھر ماں کو نا, ایک طریقہ ان کا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو نا تھوڑا سا بچے ہیں لائٹلی لیں. یعنی مراد کیا ہے, گھر میں ایک ریلیکس ماحول ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اگر آپ کے بچے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا, یا ہسبینڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آتا ہوں تو آتے کے ساتھ ہی ایسے لگتا ہے کوئی پینک بٹن دب گیا ہے نا. پینک بٹن کیا ہوتا ہے کہ الارم بجنے لگتا ہے نا, کہ آتے جیسے ہسبینڈ آئے تو ان کا پینک بٹن دبا دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ بےچارے جو ہے نا وہ سارا سکون وکون جو ہے وہ ہسبینڈ کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بیوی کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک پرسکون گھر وہ ہوتا ہے جہاں شوہر اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو, محبت ہو, کیئر ہو, ایک دوسرے کا خیال ہو, چیزوں کو اگنور کیا جائے, باتوں کو اگنور کیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ بیوی بھی اگر اس کو 10 منٹ یا 15 منٹ لگ گئے چائے لانے میں اور وہ کچھ اور کام کر رہی تھی, تو گھر میں کوئی طوفان نہیں آ جانا چاہیے اس بات کے اوپر نا کہ چائے میں دیر ہو گئی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے ایسے پرسکون ماحول اور کہاں ہوگا کہ جب یہ دیکھا جائے کہ والدین میں آپس میں لڑائی نہیں ہو رہی. یعنی اب ہسبینڈ آئے تو بچے لک فارورڈ کریں کہ اب یہ امی ابو کے ساتھ ہم بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے, تو ایک اچھے ماحول میں ہنسی مذاق ہم کریں گے, وہ لک فارورڈ کریں. یہ نہ ہو کہ وہ باپ کو دیکھ کے بچے کمروں میں چلے جائیں کہ ابھی ان دونوں کی شروع ہونے والی ہے ٹھیک ٹھاک لڑائی. ایک ہوتا ہے نا بعض گھروں میں کہ ان کو پتا ہوتا ہے بیچارے بچوں کو کہ ابھی اتنی لڑائی جھگڑا ہوگا, تو وہ اوائڈ کرنے لگتے ہیں, پھر ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں کیونکہ ان سے وہ اسٹریس اور ٹینشن برداشت نہیں ہوتی. تو ایسے گھر کبھی پرسکون نہیں بن سکتے. اور بات کیا ہوتی ہے, یہ ٹریننگ کون دے گا ہمیں, یہ تربیت کون دے گا؟ سب مائیں اتنی عقل مند نہیں ہوتی ہیں, یا سب لڑکوں کی مائیں اور بیوی کی جس کو کہتے ہیں کہ عورت کی ماں ہر ایک اتنی عقل مند نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کو بھی ٹریننگ دے دیں اور بالکل پرفیکٹ ٹریننگ لڑکی کو بھی دی جائے. یہ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے یہ باتیں کہ کیا رویہ اختیار کرو, کیا شوہر کا مقام ہے. جب قرآن نے ہمیں ڈٹرمن کر دیا کہ شوہر کا مقام قوام کا ہے, تو 10 چیزیں اس کی درگزر کرنی ایک عورت کے ناطے, اور تبھی پرسکون ماحول گھر میں ہوگا. پھر ایک اور چیز سکون پہنچانے والی کیا ہوتی ہے, جس گھر میں چھوٹے بچے اور ماں باپ گھر میں رہنے والے اپنے بزرگوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. مثال کے طور پہ دادا دادی موجود ہیں تو اس گھر میں ان کی امپورٹنس ہونا چاہیے, ان کے رائٹس ہونے چاہیے کہ اگر آپ کھانا کھانے کہیں باہر جا رہے ہیں تو آپ کو ان کو آفر کرنا ہے, وہ ان کی اپنی مرضی وہ جائے نہ جائے. یا آپ کہیں باہر سے کوئی کھانا منگا رہے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو اسپیشلی آپ ان کی پسند کا کھانا الگ سے وافر مقدار میں ان کو نکال کے دیں کھلے دل کے ساتھ. یعنی ان کی ایک ویلیو ہو, یہ نہ ہو کہ ان سے چیزیں چھپائی جا رہی ہوں, یا یہ کہ رشتے طے ہو رہے ہیں یا امپورٹنٹ ڈیسیشنز گھر میں لیے جا رہے ہیں اور ماں باپ خود سب کچھ لے رہے ہیں, اپنے بڑوں سے نہیں پوچھ رہے, یہ سوچ کے یہ منع کر دیں گے, ان کو تو عقل نہیں ہے, ان کو تو سمجھ نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جن گھروں میں ہوگا وہاں سکون نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب بزرگوں کی دعائیں اور ان کی برکتیں لوگ بچے نہیں لیتے تو وہ بھی کبھی پھر پرسکون نہیں رہتے. کیونکہ یہ بھی ہمیں کس نے سکھایا ہے, قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تمہیں کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انسان چاہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا رکھے تو اس گھر میں بزرگوں کی عزت ہونی چاہیے, خیال ہونا چاہیے. اور ہر وقت یہ ایک ٹسل نہیں ہونا چاہیے یا آپ کے ماں باپ ہیں میری ذمہ داری نہیں, یا آپ کے ماں باپ ہیں یہ میرا کام نہیں. یہ احسان جتا جتا کے بھی جن گھروں میں جو بہویں خاص طور پہ احسان جتاتی رہتی ہیں تو نہ وہ خود چین پاتی ہیں اور نہ دوسرے گھر والے ان کی ساتھ سے سکون پاتے ہیں, اور کرتی پھر بھی ہیں کام. کیا فائدہ؟ آپ بتائیں نا, اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ نہیں ملا, حاصل کچھ نہیں ہوا نا, اجر کھو دیا نا احسان جتا جتا کے. اور دوسری بات کیا ہے, کرنا ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے, ہر ایک تو لڑ بھڑ کے الگ نہیں ہوتا نا چاہتے ہوئے بھی. تو کیا ہوتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی کرتی ہیں, اسی چیز پر جو وہ اللہ سے اجر کما سکتی تھی اس سے بھی محروم ہو جاتی. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو پھر ایک اور اس کا ریپرکشن یہ آتا ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری امی جو ہیں وہ اس طریقے سے ان سے بات کر رہی ہیں یا مصیبت سمجھ کے ان کو رکھا ہوا ہے, تو کل کو وہی اسی ٹریننگ کے ساتھ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ بھی پرورش پاتی. مثال کے طور پہ ایسے گھر کی لڑکی
جہاں وہ اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے کہ وہ دادی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں، تو جب وہ اگلے گھر میں جائے گی تو اس کے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوں گی، وہ بھی جا کے آگے یہی کچھ کرے گی، کیونکہ کہے گی میں نے ساری عمر اپنی ماں کو یہی کرتے دیکھا، یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ قرآن تو ہم پڑھا نہیں رہے، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی لڑکی نے قرآن پڑھ لیا تو اس نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنایا، لیکن ادروائز تو وہ جو دیکھے گا، جو بچہ دیکھے گا، میں نے آپ کو ابھی پرسوں یا پچھلی دفعہ کے لیکچر میں بتایا تھا نا کہ گھر میں جاسوس موجود ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسپائی ہوتے ہیں نا ایک طرح سے، تو وہ سب کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ چیز ان کے دماغوں میں جا رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ ماں باپ سمجھتے ہیں کیا اتنی ہم نے بڑی بڑی بات کی، اتنا سا بچہ ہے اس کو کیا پتا، سائلنٹ آبزرور ہوتے ہیں نا، سب کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں کہ ایک سب سے زیادہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتی، ہاں مرد پہ بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن عورت میں زیادہ کرتا ہے کہ اس کے اندر حلم اور برداشت ہونی چاہیے. کیونکہ بہرحال جب عوام کا لیول ہے تو عورت کا یہ فرض بنتا ہے کہ شوہر کے ایک دو جو مزاج ہوتا ہے نا، مزاج کو اٹھا لے. مزاج اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی موڈ خراب ہے تو ایک دو باتیں سن لے، یہ مزاج اٹھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ہمارے کوئی مخاطب شوہر نہیں ہے کہ ان کے اوپر زیادہ بات کی جائے، لیکن جو حقیقتاً ہے بہرحال شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہر وقت وہ بد مزاجی کرے، ہر وقت بچوں کو ڈانٹتا رہے، ہر وقت بیوی کے ساتھ ایک خراب موڈ کے ساتھ رہے، تو اس گھر میں ماحول اچھا نہیں ہو سکتا. تو مطلب ان کے لیے بھی یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ وہ خود بھی اگر چاہتے ہیں، اگر شوہر یہ چاہتے ہیں میں گھر پر آؤں اور ماحول مجھے اچھا ملے، تو ان کو بھی اپنا رول پارٹ کا پلے کرنا پڑے گا. بیچاری عورت کب تک اس کوشش میں لگی رہے گی کہ گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے. لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ اگر یعنی ایک عورت میں عقل مندی ہے تو وہ طریقے سے، حکمت سے ایک بعض دفعہ اپنے ہسبینڈ کی پرسنالٹیز بدل دیتی ہیں، یہ کہہ کے کہ بھئی آپ اس طرح غصہ کرتے ہیں تو بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے. تو بعض دفعہ حکمت سے اگر انسان چلے تو وہ لوگوں کے مزاجوں کو بھی تبدیل کرنے کا باعث بن جاتا ہے. یا بعض دفعہ عورت جب جواب نہیں دیتی تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ خود اگلی دفعہ اوائڈ کرتے ہیں، کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کوئی چیختا ہے، دوسرا چیختا ہے، پھر دوسرا چیختا ہے، بات بڑھتی جاتی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسپیسنگ کر لیتے ہیں، تو دوسرا آدمی خود ہی چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیوار سے تو لڑے گا نہیں نا، کتنی دیر لڑے گا. تو شرمندگی سی ہو جاتی ہے نا کہ میں نے اتنا سنایا اور میں نے کہہ دیا لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا. مطلب میں یہ ایک ایوریج شریف مردوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کی نہیں کر رہی، دوسری کیٹیگری کی. لیکن جو ایک ایوریج مرد ہوتے ہیں نا، وہ الحمدللہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ بھئی میری بیوی جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتی، مجھے پلٹ کے باتیں نہیں سناتی، تو اچھا نہیں لگتا، پھر ان کو بھی نا ایک گلٹی فیلنگ آتی ہے. تو ہم تو ایوریج بات کر رہے ہیں. تو بہرحال عورت اور مرد دونوں مل کے ایک گھر کے ماحول کو اچھا بناتے ہیں اور اس سے جا کے آگے نسلیں بھی اچھی اٹھتی ہیں. اچھا، پھر آگے جو بات کی گئی وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مزید نعمت کا ذکر ہے کہ جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے. اب یہ بڑی امیزنگ بات ہے نا کہ جانور کی کھالیں اور اس سے مکان، تو کیا کس طرف اشارہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا، بس ٹینٹس کی طرف اشارہ ہے، خیموں کی طرف. تو یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے نا کہ ٹینٹس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ یہ عربس میں بھی ان کا ایک عربوں کا طریقہ تھا کہ یہ لیدر کے، چمڑے کے یہ خیمے بنایا کرتے تھے. چمڑا کس سے بنتا تھا؟ کھال سے، جانوروں کی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے خیموں کا ذکر ہے کہ جیسے یعنی پہلے تو وہ گھر ہی ان کے ایسے ہوتے تھے، لیکن آج کے زمن میں اگر ہم دیکھیں تو عارضی گھر اگر بنانے ہوتے ہیں تو ہم ٹینٹس کے بناتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں ٹینٹس کا اگر ہم ذکر کریں، چاہے وہ پہلے کے ہوں چاہے ابھی کے ہوں، تو وہ ایک ٹیمپرری گھر کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے پوری دنیا بھی اس ٹیمپرری ٹینٹ کی طرح ہے. ایک دن جیسے آپ سمجھیں کہ پورا ایک مسافر جو ہے، جیسے جب جپسیز ہوتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، جو ادھر سے ادھر ٹریولنگ کرتے ہیں، خانہ بدوش، تو وہ بھی ٹینٹس کے اوپر بلیو کرتے ہیں نا. یعنی ظاہر جہاں جاتے ہیں ٹینٹ لگا لیتے ہیں، پھر لپیٹ لیتے ہیں. تو بالکل جیسے ایک خانہ بدوش جو ہوتا ہے، ایک جپسی جو ہوتا ہے، وہ اپنے ٹینٹ کو لپیٹ کر پھر اگلی جگہ جانے کی تیاری کرتا ہے، تو ویسے ہی آپ سمجھیں اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، اور اسی طرح سے ہم بھی ایک خیمہ ایک دن ہمارا، یعنی حوالے سے ہمارا، یعنی ہمارے لیے تو ہر چیز لپٹ جائے گی نا. نہ گھر میں اب رہنے کے، جب انسان اس دنیا سے آتا ہے، نہ گھر میں پھر رہنے کے قابل رہتا ہے، نہ کسی اور چیز کے قابل رہتا ہے. تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ
کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ بھی آگے فرمایا کہ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت ساری چیزیں پیدا کی. یعنی یہاں مراد یہ ہے اسواف صوف کی جمع ہے, اور صوف سے مراد ہوتا ہے اون, یعنی مراد کیا ہے وول جس کو کہتے ہیں نا. تو بھیڑیا یا مینڈے کا جو اون ہے اس میں آپ دیکھیں سویٹرز بنتے ہیں, بلینکٹس بنتی ہیں, اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس نعمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر یہ جو اوبار کا لفظ آ رہا ہے اس سے مراد ہے اونٹ کے اون یا پرندوں کے بال, جو آپ کو پتا ہے وہ بھی کام آتا ہے, جو کھالیں کام آتی ہیں جانوروں کی. پھر اشعار سے مراد یہ کہ کسی بھی جانور کے بال, یعنی جس سے کہ آپ کو پتا ہے مختلف چیزیں بنتی ہیں, لیدر جیکٹس بنتے ہیں اور بالوں سے پرسز بنتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور ٹیننگ وغیرہ کر کے کھالوں کو بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی اپنی مختلف نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے پھر تھوڑا سا ہم جب کیونکہ گھر کا ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں, یعنی مراد کیا ہے, ان سب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, بس ایک مقررہ وقت ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جس میں یہ تمام نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں, ہم کتنے ہی ہمیں اپنے گھر سے محبت کیوں نہ ہو, یا کتنی ہی محبت سے ہم اپنا گھر کیوں نہ بنائیں, ایک وقت ہم سب کا لکھا ہوا ہے جس میں ہمیں اس گھر میں رہنا ہے, بس دیٹس اٹ. وہ چاہے 50 ایئرس ہیں, 20 ایئرس ہیں, 30 ایئرس ہیں, ہر ایک کے ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ لوگوں کو ایک آدھ واقعہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے نیبرز میں ایک گھر تھا, بہت ہی خوبصورت گھر ہے, انفیکٹ تھا کہ ابھی بھی ہے وہ گھر, لیکن جو اس کے مالک مکان تھے ان کو وہ نصیب نہیں ہوا تھا. میں نے بتایا تھا نا انٹرنس پہ وہ گرے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی شفٹنگ سے جسٹ ایک ہفتہ پہلے. اور وہ گھر ہے کہ کیا میں آپ کو بتاؤں, کوئی محل سے کم نہیں ہے, اتنا خوبصورت گھر ہے. تو آج بھی کچھ لوگ رہ رہے ہیں, واللہ عالم کون ہے وہ, ان کی فیملی کے ہیں کہ کوئی رینٹ پہ ہیں کیا ہیں. تو مراد یہ کہ ان کے لیے اپنے گھر کا ایک دن بھی نہیں لکھا تھا. یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی کی مدت مقررہ تک یہ چیز تمہارے کام آتی ہے, یعنی ان کا کیا لکھا تھا, جب تک وہ گھر کی کنسٹرکشن کراتے رہے تو ان کا آنا جانا اس گھر میں لکھا تھا. تو کتنی مدت ہو گئی ہوگی, 1 سال میں گھر بن جاتا ہے نا, 1 سال 1.5 سال 2 سال, تو جو وہ وزٹ کرتے تھے بس اتنا لکھا تھا. تو ایسے ہی ہم سب جو ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں نا, ہم سب بھی کیلکولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنے پریزنٹ گھروں میں کتنا وقت لکھا ہے. ایک تو ہمارے ماں باپ کا گھر تھا, وہ بھی ایک وقت لکھا تھا ہمارا کہ ہم نے کتنے سال وہاں 17 سال 18 19 20 21 22 25 وہاں پہ گزارے, اور اس کے بعد کتنا لائف ہمارا آگے کے گھر میں گزرنا ہے. تو امیزنگ یہ بات ہے, کتنا یہ اون ہے, سویٹر ہے یا گھر ہے, یہ ان تمام چیزوں سے عارضی فائدے ہیں ان کے. ایک عارضی وقت تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسی اس کی ایکسپائری ڈیٹ آئے گی تو اس کے بعد تمہارا ان کا فائدہ نقصان سب ختم ہو جائے گا. تمہارے لیے گرمی سردی کوئی ویلیو نہیں رہے گی, جیکٹس کی, سکنز کی, گھروں کی, کچھ تمہارے لیے وقت نہیں رہے گی جب تم خود ہی اس دنیا میں نہیں رہو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا اجنبی رہتا ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے نا دنیا میں رہنے کا. پھر ایک قول آتا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ میں بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. یعنی مراد کیا ہے کہ دنیا میں رہو, اس کو ضرورت کی حد تک, نیڈ کی حد تک اس کو تم برتو, لیکن یہ نہ ہو کہ اس میں ایسا دل لگا لو کہ پھر وہاں سے بازار سے جانے کا دل ہی نہ چاہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں, اور انسان کہے کہ میں بس یہیں پر اب میں رہوں گا, یہیں پہ سوؤں گا, یہیں فریج لگا لوں گا, یہیں بستر لگا لوں گا. تو یہ کتنی ایب نارمل بات ہے نا, ایب نارمل ہے نا یا نہیں ہے؟ آپ لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو اگر کوئی یہ خواہش کرتا ہے تو یہ بہت ہی ان نیچرل خواہش ہے. تو بالکل دنیا میں اگر کسی نے یہ سوچا کہ بس اب میں یہیں رہ جاؤں, یہیں کے مزے مجھے ملتے رہیں, کبھی مجھے بڑھاپا نہ آئے, کبھی مجھے کوئی بیماریاں نہ آئے, تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ بالکل وہی خیمے کی مثال ہے کہ بالآخر یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ رضی اللہ عنہ, اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اتنی دنیا تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے, اور خبردار دنیا کے طلبگاروں کے پاس نہ بیٹھنا. کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے پیوند لگا کر پہنو, اسے ترمذی نے روایت کیا. تو 2-3 باتیں اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنا یعنی تمہارے لیے دنیا کافی ہونا چاہیے. جیسے ایک جو ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے نا مسافر, تو آپ یہ دیکھیے اس کا بڑا کیلکولیٹڈ سامان ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اگر اسمارٹ ٹریولر ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو, اگر بے وقوف ہے نا تو 3 اٹیچیاں لے کے بیٹھا ہوا ہوگا. لیکن اگر عقل مند ہے نا تو جو ہینڈ, بعض دفعہ آپ لوگوں کو دیکھیے کہ وہ ہینڈ کیری میں
یعنی ایک ایک مہینے کا اس طرح سے پیکنگ کرتے ہیں کہ ان کو مہینے بھر پوری ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے اس کے پاکٹس بنا کر اور مختصر چیزیں رکھتے ہیں نا اس میں, اور وہ کیا اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں دھو لیں گے اگر کپڑے گندے ہوئے. گنتی کے کپڑے رکھتے ہیں, گنتی کی چیزیں, یہاں پر یہ ضرورت کی چیز وہ. تو بالکل ایک تو یہ مراد ہے کہ اس طرح سے تم بالکل یعنی دنیا کی وہ چیزیں خریدو یا اس طرح سے دنیا کو تم گزارو کہ جو تمہاری ضرورت ہو. جیسے آپ کو آج اگر ایک ٹوتھ برش کی ضرورت ہے, آپ کا جب پرانا ہو گیا تو آپ گئی, آپ نے ایک ٹوتھ برش لے لیا, اس طرح ایک ضرورت آئی نا تو آپ نے چیز کو خریدا. یہ معاملہ ہونا چاہیے. کپڑے آپ کے لٹرلی آپ کو لگ رہا ہے کہ سردیاں آ گئی یا گرمیاں آ گئی اور آپ کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں ہے, یا ایک دو جو کپڑے ہیں ان کے رنگ اترے ہوئے, اب آپ جا کے لیں گی تو یہ آپ کی ضرورت کی دنیا ہوگی جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں. اور میں سچی بات بتاؤں, اس میں آپ کو پلیزر بھی ملے گا, آپ کو مزہ بھی آئے گا. آپ کو یہ لگے گا کہ میری تو اتنی نیڈ تھی, میں تو واقعی یہ بلینکٹ مثال کے طور پہ پرانے بلینکٹ آپ نے کسی کو دے دیے, غریبوں کو آپ نے بانٹ دیا, اب اس دفعہ آپ بھول گئی آپ کے پاس بلینکٹ ہی نہیں تھا. سردی آئی تو آپ کو یاد آیا میرے پاس بلینکٹ نہیں ہے, اور جو تھا میں نے الحمدللہ رشتے داروں کو یا سب کو پرانے تھے میں نے دے دیے. اب آپ جا کے جب بلینکٹ لا کے اوڑھیں گی تو آپ ذرا اس کا مزہ دیکھیے گا, آپ کو کیا آئے گا, نیا نیا بھی, اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ میری ضرورت ہے, سردیاں آ گئی ہیں, مجھے واقعی اس کی ضرورت تھی. اور جب بیکار کی چیزیں لا کے ہم رکھ لیتے ہیں, تو اس دن مجھے کوئی یہی بتا رہا تھا کہ میں نے اپنا کچن صاف کیا تو مجھے وہ بتا رہی تھیں کہ میری اتنی چیزیں ضرورت کی نکلی ہیں جو کہ میں اپنی ٹریولنگ میں کبھی لنڈن, کبھی امریکہ, کبھی کینیڈا سے لا کے رکھتی رہی, اور وہ مجھے یاد نہیں رہا, میں بھول گئی, اور میں یہاں سے نئی نئی چیزیں خریدتی رہی. اتنا وہ کہہ رہی ہے میرا ڈھیر نکلا ہے, اور ایک سے ایک پروڈکٹس. تو بیسکلی یہی ہے نا, جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور ہم چیزوں کو صرف یہ سوچ کے لے لیتے ہیں کہ سیل لگی ہوئی یا ابھی لے لیتے ہیں بعد میں یہ چیز مہنگی ملے گی, تو آپ یقین کریں وہ پیسے شاید آپ کم لے لیتے ہیں, لیکن وہ برتنا ہی بعض دفعہ نصیب نہیں ہوتا. اور وہ خود بھی ہوتا ہے کہ جیسے کچھ چیزوں میں زنگ لگ جاتا ہے, آپ نے اتنی پہلے سے لے لی تو وہ جب آپ نے نکالا پتہ چلا زنگ لگ گیا. دوسری بات, ایک اور بات کیا بتائی گئی کہ خبردار دنیا کے طلبگاروں کے پاس نہ بیٹھنا. تو یہ ایک تھوڑی سی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ دنیا کے طلبگار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کہ اللہ کی بات سے, قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور جب آپ ان کی کمپنی میں اپنے ایسے فرینڈز یا اپنے رشتہ داروں کی کمپنی میں بیٹھیں تو ان کے ٹاپکس موسٹلی کیا ہوتے ہیں, کہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے, کہاں کون سی کروکری آئی ہوئی ہے, کہاں کون سا اچھا فرنیچر مل رہا ہے, یا میں کب اپنے پردے بدلنے والی ہوں, یا کہاں کون سا اچھا پرنٹ آیا ہے, یا کون سی اچھی مووی آئی ہوئی ہے. بس اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, کون سا نیا ریسٹورینٹ ہے, تم نے وہاں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. تو جن کے ٹاپکس, جب ایسے ٹاپک والے لوگوں کے پاس آپ بہت کثرت کے ساتھ بیٹھیں گے, میں یہ نہیں آپ سے کہتی کہ آپ اپنی ایسی تمام پرانی دوستوں کو چھوڑ دیں, کیونکہ اگر آپ نے ان کو چھوڑا تو پھر کہاں سے آپ حق کا پیغام آگے پہنچائیں گی نا. یعنی لیکن واقعی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بعض دفعہ تھوڑا سا ذہنی ٹارچر کا باعث ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اب کچھ اور کہتا ہے اور کوئی دنیا کی باتیں کرتا چلا جاتا ہے تو اذیت اور تکلیف بہت ہوتی ہے نا. تو یہاں ایک طرح سے ہمیں منع کیا گیا ہے, یعنی مراد یہی ہے کہ ان کو بیٹھنے سے, دیکھیے مراد یہ ہوتی ہے آدمی کس کے پاس بیٹھتا ہے, صحبت اختیار کرتا ہے. اگر آپ 2 سے 3 گھنٹے کہیں گزار رہی ہیں نا, لائک آپ یہاں پر بھی جو 3 گھنٹے گزارتی ہیں, تو آپ ایک صحبت میں بیٹھ رہی ہیں جس کا کیا آپ کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے, وہ چاہے قرآن کی صحبت ہے یا کچھ لوگوں کی صحبت ہے. یعنی یہاں پہ بھی جو لوگ آتے ہیں ان کی بھی صحبت کا آپ کے اوپر انفلوئنس پڑتا ہے. بات سمجھی نا, قرآن کے انفلوئنس کے علاوہ. اچھا, کیونکہ ایسے ہی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی دوسری کوئی فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں جو دنیاوی باتیں کریں, تو آپ کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا آگے پیچھے انفلوئنس پڑے گا, اس لیے اس بات سے منع کیا گیا. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا دلچسپی, میری اور دنیا کی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی مسافر گرمی کے زمانے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سو لیتا ہے, پھر اس درخت اور اس کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا. یعنی کتنی زبردست مثال ہے نا, کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کوئی لیٹ جاتا ہے, یا آپ اپنے امیجنیشن میں لائیں جیسے آپ کوئی فارم ہاؤس جاتے ہیں اور آپ گئے وہاں پہ 4 سے 5 گھنٹے کے لیے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, صبح گئے آپ پھر شام تک نکل آئیں گے 3-4 بجے, تو اتنی دیر میں آپ نے کوئی بہت گھنے سے درخت کے نیچے آپ نے کھانے کی ایک میٹ دسترخوان بچھایا, وہاں پہ آپ لوگوں نے کھایا پیا,
اور وہاں پہ باتیں کی، انجوائے کیا، جو بھی اچھا وقت وہاں گزارا. اس کے بعد بہرحال جب آپ نے دیکھا اندھیرا ہوا 3-4 بجے آپ اٹھ کے چل دیے کہاں پہ؟ اصل منزل کی طرف. یعنی وہ جو ایک ٹیمپرری ایک درخت کے نیچے کی جگہ تھی وہ وہاں پہ آپ یعنی پورا اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے نا. تو بالکل اسی طرح دنیا کا معاملہ بھی اور آخرت کو جب آپ کمپیئر کریں تو یہی معاملہ آ جاتا ہے. یعنی یہاں ٹیمپرری معاملہ آپ کے گھر اور ایک ٹیمپرری جگہ کا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ دنیا بالکل اس درخت کی طرح ہے. ایک ٹیمپرری وقت ہمیں یہاں پر گزارنا ہے. بالآخر وہی جیسے خیمے کی مثال ہے کہ اس کو لپٹ جائے گی، وہ ہم یعنی نہیں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لپیٹ دیا جائے گا اور بالآخر آگے کی طرف ہماری واپسی ہے. وہ چاہے آپ اس کو موت کہہ لیں، چاہے اس کو قیامت کہہ لیں، آپ کچھ بھی اس کو نام دے دیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 81. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اس نے اپنی پیدا کی بھی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، جس میں کہ آپ کے دیکھیے کہ ایون جو تیز دھوپ بھی ہوتی ہے تو ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ سائے میں ہوتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جیسے آپ کبھی انتظار بھی کر رہے ہوں، باہر جا کے بھی آپ کھڑے ہوں تو کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سائے میں آ جائیں تو آپ کو سکون مل جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہ بنائیں. پہاڑوں میں پناہ گاہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ غار کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جیسی جگہوں میں بھی ایک چھوٹے چھوٹے غار بنا دیے کہ جہاں کہ تم جب اگر جاؤ تو تم وہاں پناہ حاصل کر سکتے ہو. پھر یہ کہ تمہیں ایسی پوشاکیں دی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. یعنی اس طرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ گرمی میں جو ہے ہمیں کاٹن دی، روئی جس کو آپ استعمال پہلے کہتے ہیں نا را فارم کاٹن کا روئی ہوتی ہے، تو کاٹن وہ دی، روئی دی، جس سے کہ پروسیس کر کے پھر لون یا کاٹن کے کپڑے، پتلے کاٹن کے کپڑے بنتے ہیں جس سے کہ ہمیں گرمی میں سکون ملتا ہے. اور اس کے بعد جب سردیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وول یا اون کے ذریعے سے، بھیڑوں وغیرہ کے اون سے پھر وول پروسیسڈ ہو کے بنتا ہے، اس سے سویٹرز اور بلینکٹ بنتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کی طرف اشارہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کچھ ہم نے تمہیں ایسی پوشاکیں دی جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ زرہیں، بختر، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا جب پہنی جاتی ہے لوہے کی تو اس کے اوپر جو پرانے زمانے میں جو تلوار تھی تو وہ اثر نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اثر کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو وہ ماری تو ظاہر ہے وہ ذرا لوہے کی ہوتی تھی تو اس سے پھر وہ اس کو مارا نہیں جا سکتا تھا نا، ایک پروٹیکشن کا طریقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوہے کی زرہیں بھی ہم نے، آرمرز ان کو کہتے ہیں نا انگلش میں، آرمرز وغیرہ یہ ہم نے تمہیں دیے. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بہترین آرمرز بنایا کرتے تھے. تو جنگوں میں یہ پہنی جاتی ہیں. یعنی مراد یہ کہ یہ تمہارا اس طرح کا لباس بھی ہم نے تمہیں دیا، اس نعمت کو بھی تم ایکسپٹ کرو. یعنی مراد یہ کہ ایک فوجی نہیں بچ سکتا تھا پہلے اگر یہ آرمرز نہ ہوتی. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ لباس کے مختلف فائدے ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز زیادہ تر جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سن بیدنگ کرنے سے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ سورج سے ایکسپوز کرنے سے کینسر ہوتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو وہ تب کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا بہت ایکسپوجر کریں، لیکن سن بیدنگ جو ہے وہ بہت ہارمفل ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے انگریز جو ہے وہ 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے کرتے ہیں، جو کہ الٹرا وائلٹ ریز ان کے پاس پڑتی ہیں تو وہ بہت ہارمفل ہوتی ہے. اور اس میں جو بات جس طرح یا آج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورج کی جو شعاعیں ہیں اس سے بچنے کے لیے سن بلاک بنے. پھر سورج کی شعاؤں سے رنکلز پڑ جاتے ہیں، بالوں کی چمک جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا عورت کو سر ڈھکنے کا حکم دیا، یعنی فائدے آپ اس حوالے سے دیکھیں. دوسری بات جو لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ جیسے آپ ان لوگوں کو دیکھیں فارینرز کو، تو یہ جا کے ہاف جس کو کہتے ہیں کپڑے پہن کے اور یہ لوگ بیچز میں لیٹ جاتے ہیں نا، سن بیدنگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یعنی ٹیننگ ان کا جب باڈی ہوتی ہے تو یہ اس کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں نا، یعنی ایک فیشن ہے. یہ لیٹسٹ جو ریسرچ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ گرمی میں اور تپتی ہوئی دھوپ میں جتنے کم کپڑے پہنے جائیں گے اتنا زیادہ سن برن اور سن ٹین اور اسکن کا کینسر ہوتا ہے، اتنا زیادہ.
تو پتہ یہ چلا کہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے اتارا جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ اٹ سیلف انسان کو گرمی سے اور ہارمفل ریز سے بچاتا ہے. تو جب گرمی ہوتی ہے تو باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ سلیولیس نہ پہنیں, یا یہ ہے کہ آپ کلر کول وائٹ کلر آپ پہنیں, تاکہ آپ جو کاٹن کا کپڑا اٹ سیلف جو ہے نا وہ ٹھنڈ ریلیز کرتا ہے, بجائے یہ کہ ہاتھ کو جیسے پورا ایکسپوز کر دیا یا پیروں کو ایکسپوز کر دیا تو زیادہ جسم انسانوں کا جھلس جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو گرم ممالک ہیں, جو صحرا ہیں, جو دبئی آپ لے لیجئے, مسقط لے لیجئے, اس طرح کی جو جگہیں ہیں, وہاں پہ جو لوگ ہیں جب صحرا میں وہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو سر پہ جسم کو ڈھانک کر نکلتے ہیں, ورنہ گرم ہوا ان کے چہروں کو جھلس دیتی. بلکہ سعودی عرب وغیرہ میں صحرا میں وہ لوگ اپنا منہ تک لپیٹ لیتے ہیں, منہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مٹی بھی ان کے منہ پہ نہیں جاتی اور چہرہ بھی جھلسنے سے بچا رہتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اور یہ لوگ یعنی ویسٹ میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جتنی گرمی ہے اپنے آپ کو اتار کے رکھو. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی عورتیں بعض دفعہ کہتی ہیں ہم اس لیے ابایا نہیں پہنتے کہ ہمیں پسینہ آتا ہے, یہ الٹی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے نا کہ بھئی آج ٹھیک ہے آپ ابایا کوئی کاٹن کے کپڑے کا بنا لیں, ایسی ہے تو, لیکن جتنا کور رہیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ بچے رہیں گے. اور دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دیں, اس کے باوجود تم اللہ کے آگے نہیں جھکتے. دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نعمتوں کے باوجود جو ہے تم شاید کے فرما بردار بن جاؤ, اس لیے تمہیں نعمتیں دیں, شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کر لو, تم جھکو اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا, قرآن دیا, رسول بھیجے, ہمیں ہدایت کی نعمت دی, اس کے باوجود افسوس کی بات یہ کہ دنیاوی نعمتوں اور اللہ کی نعمتوں اور ہدایت کے باوجود بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا, اللہ کی قدر نہیں کرتا جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. چلیں اتنے کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.